حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، اور مجھے براہ راست سننے والے فیس بک کے تمام دوست و احباب، عاشقان اہل بیت، آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر تاجدار کائنات، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر کے ہدیہ درود شریف پڑھیے باعزِ بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی جو شب ہے، آج کی جو محفل ہے وہ 10ویں محفل ہے۔ امام حسین کے نام سے ہم محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ سے لے کے اب تک برابر بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہیں۔ ذکر شہدائے کربلا کا سلسلہ جاری رکھے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پروردگار عالم ہمارے آج تک کی تمام محفلوں کو قبول فرمائے گا اور ضرور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور ان تمام شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں بھی جذبہ ایمانی عطا فرمائے گا، اور ہمیں بھی دین کی سچی محبت، اسلام کی سچی تبلیغ کی توفیق بخشے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، نور نظر نبی حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان کے چھوٹے بڑے بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ اس طرح سے بے دردی کے ساتھ آپ کے جتنے بھی چاہنے والے جانثار آپ کے ساتھ تھے، ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام شریف کی وہ ایک ایسی ناقابل فراموش تاریخ ہے جسے پوری رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ قیامت تک امام حسین کے ماننے والے امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کیوں نہ کرے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، اس وقت آسمان بھی رویا تھا، زمین بھی روئی تھی۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر سے خون نکلتا تھا۔ شجر، حجر، آسمانی فرشتے، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو نظر آنے والی ہے، ساری کی ساری غم میں ڈوب گئی تھی۔ امام حسین کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک غیر معمولی شخصیت کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین سوچو ذرا، علی کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے دلارے ہیں، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
تو آج انشاءاللہ العزیز آج کی ہم محفل میں جو کہ آخری محفل ہے، اس میں ہم اولاد عقیل، فرزندان مسلم بن عقیل اور حضرت عباس، فرزندان حضرت عباس، فرزندان علی جو دوسرے ازواج سے تھے، اور ساتھ ساتھ میں امام حسین کے دونوں بیٹے اور امام حسن کے بیٹے کی شہادت کا ذکر کریں گے، اور آخر میں مختصر انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کریں گے۔ بلا کسی تاخیر ایک بار اور نبی آل نبی اور اصحاب نبی پہ جھم جھم کر کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام حسین کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوفہ جانے کا۔ کوفہ والوں نے 150 سے زیادہ خطوط لکھ کر کے امام حسین کو کوفہ بلوایا۔ آپ نے جب کوفہ کی روانگی کا ارادہ کیا، راستے میں پہنچے تو جناب حر 1000 کا لشکر لے کر کے پہنچے، آپ کا راستہ روک دیے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ کوفہ والوں نے مجھے بلوایا، یہ دیکھو ان کے خطوط ہیں۔ اس کے بعد میں جناب حر کو ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، نہ آگے جانے دینا نہ پیچھے جانے دینا، ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ چنانچہ جب آگے لے کر جایا جاتا ہے تو راستے میں ایک اور قاصد آتا ہے، کہتا ہے کہ اسی وقت جہاں ہیں امام حسین ادھر ہی روک دو انہیں اور ان سے بیعت لے لینا۔ بیعت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یزید کی بیعت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں ختم کر دو اور ان کے ساتھ جتنے بھی قافلے والے ہیں سب کو مار دو۔ المختصر یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ رکے تھے وہ زمین کربلا تھی، کربلا کی زمین تھی۔ آپ نے کسی سے پوچھا تو پتہ چلا یہ کربلا کی زمین ہے، ماتا ٹھنک گئے، آپ سمجھ گئے کہ ہاں یہی وہ ہے زمین جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی، بتایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو اس جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ المختصر یہ کہ امام حسین نے انہیں اپنی شان و شوکت کے بارے میں بتایا، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی حیثیت، حسب، نسب سارا بیان کر کے بتایا کہ میں کون ہوں پہلے سے جانو، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تم پہچانو کہ میں اپنے مرضی سے نہیں آیا بلکہ تم نے خود مجھے بلایا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے مجھ سے بیعت لینا تو کوئی بات نہیں، مجھے جانے دو، میں اپنے بچوں کو لے کر کے جاتا ہوں۔ امام حسین کو نہ آگے جانے دیا نہ پیچھے جانے دیا۔ تو امام حسین کو صرف اسی بات پر شہید کر دیا گیا کہ تم ہمارے سامنے جھکو، یزید کی بیعت قبول کرو، ورنہ تم دنیا میں رہنے کے لائق نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یزیدیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نانا کے دین کی بات آتی ہے، اس کی حفاظت کی بات آتی ہے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی بات آتی ہے، تو اس دین اسلام کے شجر کو اگر میری خون کی آبیاری کی ضرورت ہے تو میں اپنی خون سے اس شجر اسلام کو ہرا بھرا کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے میرے خاندان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کی خون کی ضرورت پڑے یا جان نثاران اہل بیت کی ضرورت پڑے، تمامی کے خون سے میں شجر اسلام کو ہرا بھرا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو ہونا ہے میں دیکھ لوں گا۔ اب اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا، جناب حور آگے آئے، امام حسین سے ملاقات کیے۔ اب نے وہاں پر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لشکر دے کر کے بھیجا، قریب 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے مد مقابل میں آ گیا، اور عمرو بن سعد بھی وہ تمام 22,000 کے لشکر جرار کا جو ہے نا بالکل امیر بن گیا اور اس کا رہنما بن گیا، اور تمامی کو جو ہے نا اس نے فوراً ہی عمرو بن سعد نے ایک تیر چلائے امام حسین کی خیمے کی طرف، کہا کہ دیکھو اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلا تیر جنگ کے لیے میں نے امام حسین کے خیمے کی طرف چلایا ہے، تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، جناب حر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو واقعی میں مارے گا؟ ہاں ہاں میں بالکل ماروں گا، بچوں کو۔ جناب حر فوراً امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ پھر جناب حر کو پیارے امام حسین کہتے ہیں جا اے حر جا، اللہ کے راہ میں شہید ہو جا، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہو گیا، تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ بہرکیف ان کا دیکھ کر ان کے بھائی کے ایمان کا چراغ بھی روشن ہوتا ہے، وہ بھی دوڑتے آتے ہیں، دونوں مل کر کے کافروں کو نیست و نابود کرتے ہیں، یہاں تک کہ جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ المختصر یہ کہ جب ان کے بعد میں جتنے بھی جانثار اہل بیت تھے، یہ تمام جانثاران اہل بیت یہ جو ہے جب تک وہ تھے ان میں سے جانثاران اہل بیت میں سے ایک بھی اگر فرد رہا ہے نا آخر تک،
تو وہ ایک فرد بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اہل بیت کے کسی بھی چھوٹے بڑے بچے کو کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچے. پہلے ہم جامع شہادت نوش کریں گے, پہلے ہم آگے جائیں گے, تاکہ کسی بھی فرزندان علی کو, فرزندان امام حسین کو, اہل بیت میں سے کسی بھی اہل بیت کے ایک فرد کو تکلیف اور گزند نہ پہنچے, انہیں کوئی ان کے ساتھ میں خون خرابہ نہ ہو. یہ سوچ کر کے تمام جتنے بھی جانشین اہل بیت تھے ایک کے بعد دیگرے گئے اور جامع شہادت نوش فرمائے. اب باری آئی فرزندان عقیل کی, مسلم بن عقیل کی, اور حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی, اور مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی بچوں کی. اب باری ان کی آئی. اب دیکھو میرے بھائیوں, ظہر کا وقت ہو گیا تھا, تو امام علی مقام نے انہیں بتایا کہ مجھے تھوڑا ظہر کی نماز پڑھ لینے دو. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے آپ کھڑے ہو گئے تو کسی ایک بدبخت نے کہا کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوگی. امام حسین کو تکلیف پہنچی. امام حسین نے کہا, بدبخت تو یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ میں تو حسین ابن علی ہوں, جو میری نماز پہ شک کرتا ہے, اللہ تجھے دنیا آخرت میں ذلیل رسوا کرے. آپ نے اس طرح سے کہا. اس کے بعد آپ خود آپ کے چاہنے والوں میں سے جناب حبیب اٹھے, کہا کہ حضور آپ ابھی حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دوں. جناب حر ضد کرتے ہیں, امام حسین آزادی اس کو دے دیں, ٹھیک ہے جاؤ اور اس کو اس کے مزہ چکھا دو. جناب حر جاتے ہیں, اس کو تو ختم ہی کر دیتے ہیں, واصل جہنم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں وہ جو 22,000 کا لشکر چل رہا تھا بیچ میں گھس جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ سینکڑوں کافروں کو آپ مارتے ہیں. اور جب ابن عمرو بن سعد جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اب رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر کے جناب حبیب کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اب جناب حبیب کی شہادت کے بعد میں فرزندان مسلم بن عقیل یا حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی یا ان کے بچوں کی شہادت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. ایک کے بعد دیگرے سب آتے ہیں اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے جامع شہادت پینے کے لیے بزید ہو جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے بچوں, ابھی تمہارے والد گرامی مسلم بن عقیل کی شہادت کا داغ میرے ابھی سینے سے دھلا نہیں ہے, اور تم ابھی اسی وقت چلے جا رہے ہو. ابھی ان کے غم کی جو شہادت کا جو غم ہے, وہ غم اب تک ہلکا نہیں ہوا ہے, اور تم جو ہے جامع شہادت پینے جا رہے ہو, تو تمہارا غم مجھے کتنا ذرا بھاری پڑے گا. نہ جاؤ, رک جاؤ. وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں, اب ہمیں نہیں رہنا ہے, بلکہ ہم بھی جامع شہادت پی کر کے ہم اپنے والد گرامی جناب مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں پہنچنا, ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ابھی ایک ہی بعد دیگرے سب جاتے ہیں اور سب کے سب جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی تھے, وہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ بھی جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. المختصر ان کے گھرانے کے بعد میں اب باری آتی ہے حضرت علی کی دوسری بیویوں کی اولاد کی باری آتی ہے. ان میں سے حضرت عبداللہ ہیں, حضرت عثمان ابن علی ہیں, حضرت عبداللہ ابن علی ہیں, اور بھی جو ان کے اولاد میں سے تھے وہ سب کے سب پیارے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اب اجازت دیجئے کہ ہم بھی جا کر کے جامع شہادت نوش کریں, آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کریں, یہ سعادت سے ہم بہرہور ہو جائیں. حضرت امام حسین بہت روتے ہیں, گلے سے گلے لگاتے ہیں, اور اس کے بعد میں انہیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اللہ کے راہ میں چلے جائیے جب تمہاری مرضی ہے. جتنے بھی فرزندان علی تھے دوسری بیویوں سے, وہ سب کے سب ایک ہی بعد دیگرے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. اب اس کے بعد اہل بیت کا سلسلہ تو چالو ہوا. اب اس کے بعد میں جو ہے حضرت عباس علمدار تشریف لاتے ہیں, حضرت قاسم تشریف لاتے ہیں. حضرت قاسم کون ہیں؟ حضرت قاسم حضرت امام حسن کے فرزند ارجمند ہے, جن کی عمر 19 سال کی تھی, جن کی عمر 19 سال کی. حضرت قاسم آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. حضرت قاسم یہ حضرت امام حسین کے داماد بھی ہونے والے, ان کی سگائی امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی. حضرت قاسم کی سگائی امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی, یعنی یہ امام حسین کے داماد بھی بننے والے اور ساتھ ساتھ میں بھتیجے بھی ہیں. تو جیسے یہ اجازت مانگتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں, پہلے تو سینے سے لگاتے ہیں, روتے اور کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم اب تم بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟
تم تو میری بھائی کی یادگار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میں کس کو دیکھ کر اپنی بھائی کی یاد تازہ کروں گا؟ نہ جاؤ، رک جاؤ۔ حضرت قاسم عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے آپ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کا موقع عنایت فرمائیے۔ آج وقت ہے نانا کے دین کی حفاظت کا، آج وقت ہے دین اسلام کو بچانے کا، آج وقت ہے لوگوں کی ایمان و عقیدے کو بچانے کا۔ آج مجھے اپنے خون سے جو ہے اس زمین کو رنگنے دیجیے گا، مجھے اللہ کی راہ میں شہادت کا جو درجہ ہے وہ مجھے پانے دیجیے گا۔ سرکار مجھے اجازت دیجیے چچا جان، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسم جب بضد ہو جاتے ہیں تو امام حسین آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے یعنی روتے ہوئے آپ اپنے بھتیجے کو امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو تیار کرتے ہیں اور تیار کر کے راہ خدا میں بھیج دیتے ہیں۔ اب وہاں پر یزیدی کا جو لشکر تھا مانو ایسا جیسے کہ کوئی کتے اور سوروں کی طرح جو ہے نا بھوکے بیڑیوں کی طرح جو ہے نا منہ للچائے کھڑے تھے۔ وہ فرزندان علی کے خون کو پینا چاہتے تھے، فرزندان علی کے جسم کے ٹکڑے کرنا چاہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے اس پوری دنیا کے اندر تمام خاندانوں میں سب سے بہتر خاندان، تمام نسبوں میں سب سے بہتر اور صحیح نسب وہ ہے سید نسب، وہ ہے آل رسول کا نسب۔ اب آل رسول کو جام شہادت پینا تھا، کیا انہوں نے کوئی ایسا غلط کام کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی شریعت کے خلاف کام کیا تھا جس کے بدولت آج اپنے خون سے زمین کربلا کو رنگنے کی ضرورت تھی؟ کیا انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے، جس سے آج جو ہے کربلا کے زمین پر جو ہے جو نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے تھے انہی کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی تھی؟ ایسا کیا معاملہ تھا؟ کیا دولت کی حرص تھی؟ کیا سلطنت کی حرص تھی؟ یا کسی کا مال غصب کیا تھا؟ آخر کیا معاملہ تھا؟ کچھ نہیں تھی۔ یہاں پر یزیدیوں کا تکبر انہیں جو ہے ذلت و رسوائی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا اور اہل بیت اعظام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو وہ دھونا چاہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اہل بیت اعظام میں سے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر کے آگے پہنچتے ہیں اور للکار کر کے کہتے ہیں ہے کوئی تم میں طاقتور، بہادر اور پہلوان جو میرے مقابلے آ کر کے کھڑا ہو سکے؟ ہے کوئی تم میں طاقتور ایسا جو قاسم بن حسن کے مقابلے میں آ سکے؟ اے لوگو سنو، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تو امام حسن کا بیٹا ہوں۔ امام حسن حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور پیارے آقا کے جو ہے داماد بھی ہیں۔ ایسے شخصیت کا میں بیٹا ہوں، میرے باپ بھی افضل، میرے دادا بھی افضل اور میرے نانا بھی افضل ہیں، میرا خاندان بھی افضل ہے۔ ہے کوئی تم میں اتنی طاقت کہ یہ اس شیر خدا کی نسل میں جو ہے اس کی نسل کے مقابلے میں آ کر کے حاضر ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب عمرو بن سعد جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جو ہے حضرت قاسم کے مقابلے میں آتا نہیں ہے تو وہ جو ہے ایک شامی پہلوان کو آواز دیتا ہے، اے شامی پہلوان، تیری تو بہادری کا چرچا ہے، تیری تو پہلوانی کا چرچا ملک شام میں اتنا فیمس ہے کہ تو جو ہے تیرے سے جو ہے نا ہزار شہ سوار، ہزار بہادر نوجوان ڈرتے ہیں، جا اس بچے کے مقابلے میں اس کو جو ہے ختم کر کے آ جا۔ تو اس وقت جو ہے عمرو بن سعد کے کہنے پر ارزق پہلوان کہتا ہے کہ ارے توف ہے عمرو بن سعد تیری ذات پر کہ تو اس بچے کے مقابلے میں مجھ جیسے پہلوان اور بہادر کو بیچنا چاہتا ہے کہ جس کا جو ہے ملک شام کی جتنے لوگ رہنے والے ہیں میرے بہادری پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ حضرت عمرو بن سعد کہتے ہیں اسے کوئی معمولی بچہ نہ سمجھنا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور یہ چاند جیسا خوبصورت نوجوان جو تمہیں دکھ رہا ہے یہ صرف اور صرف معصوم کوئی نہیں ہے، اس معصوم چہرہ یہ تمہیں بظاہر نظر ہے، حقیقت میں تو یہ شیر خدا کا شعر ہے، یہ شیر خدا کا شعر ہے، اس کے مقابلے میں تو جا کر دکھا دے تب میں مانوں، اگر تو مقابلے میں جاتا ہے تو فلاں ایک جو ہے علاقے کی سلطنت اور حکومت میں تمہیں دے دوں گا۔ ابھی اس کی لالچ اسے بیٹھ جاتے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے تو میرے چار پہلوان اور بہادر بیٹے آج کی اس 22,000 لشکر جرار کے اندر موجود ہیں، میں اپنے بیٹوں کو ابھی بھیجوں گا، اس کا سر قتل کر کے ترنت لا لیں گے، ترنت سامنے لا کر کے پہنچا دیں گے، تیرے سامنے رکھ دیں گے۔ تو ارزق پہلوان پہلے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ جاتا ہے، جانے کے بعد امام حضرت قاسم کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بدبخت، تو میرے مقابلے میں آیا، تیرا باپ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو ابھی خود میں ابھی اپنے ہاتھوں سے تیرا سر قلم کر دوں گا اور تیرے باپ کے گود میں رکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، تیرا باپ خود جو ہے تجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھیں گا اور کچھ
کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنا کہہ کر کے آپ اس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پہلا وار کرتا ہے، حضرت قاسم اسے چکا دیتے ہیں، اسے جو ہے خالی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ایسا زوردار ذوالفقاری تلوار سے ایسا وار کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا سر جو ہے کٹ جاتا ہے، اور بعد میں پھر سے آپ ایسا نیزے سے وار کر دیتے ہیں کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے آر پار ہو جاتا ہے۔ جتنا جب آپ نے وار کر دیا وہ فوراً زمین کی طرف آ کر گر جاتا ہے، وہ خبیث واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے جتنے بھی 22,000 لشکر کے لوگ تھے سب آواز کرتے ہیں، زور زور سے پکارتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو؟ پلک جھپکتی ہی جو ہے ارزق پہلوان کا بہادر اور پہلوان بیٹا زمین بوس ہو گیا، زمین کا جو ہے زمین کی مٹی چاٹنے لگا ہے، اس کی حالت یوں ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا دوسرا بیٹا آ جاتا ہے اور اس کے دوسرے بیٹیوں کی بھی حضرت امام قاسم جو ہے واصل جہنم کر دیتے ہیں، اسے بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، اسے بھی حضرت قاسم اس طرح سے وار کر دیتے ہیں، اس کے دونوں کاندھے ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وار کرتے ہیں کہ گردن الگ ہو جاتی ہے، اور جھک کر کے آپ اس تیسرے بیٹی کی تلوار کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی تلوار بڑی قیمتی اور تیز دھار درار تھی۔ آپ اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جب چوتھا بیٹا آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ دیکھ، تیرے سے پہلے تیرے 3 بھائیوں کا بھی میں واصل جہنم کر چکا ہوں، اگر تجھ میں بھی ہمت ہے اور تجھے بھی ان تک پہنچنا ہے، آجا، تجھے میں ان تک پہنچانے کے لیے آسانی سے ایک راستہ بنا دیتا ہوں۔ وہ بھی قریب آتا ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وار کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی قہر کے جو ہے اللہ رب العزت کی قہر کا جس طرح سے بجلی جو ہے زمین کی طرف گرتی ہے، اللہ کا جیسا کہ معلوم ہو رہا تھا جیسے اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ حضرت امام قاسم تلوار سے ایسا وار کرتے ہیں، وہ بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ چاروں کے چاروں بیٹے واصل جہنم یعنی ختم ہو جاتے ہیں، وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے جسم کی چھنی حضرت امام قاسم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارزق پہلوان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری نسل اب ختم ہو چکی ہے، میری نسل اب نہیں چل پائیں گی۔ وہ یہ دیکھ کر مارے غصے میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت امام قاسم کے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت امام قاسم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارزق پہلوان، تو ملک شام کا بڑا بہادر اور پہلوان، مشہور معروف بہادر اور پہلوان ہے، آج ایک 19 سالہ نوجوان کے مقابلے میں تف ہے تیری ذات پر کہ تو میرے جیسے بہادر کے مقابلے، ارے تیری عمر کے مقابلے میں آتا تو ٹھیک ہے، تیرا مقام و مرتبہ رہتا، ارے تو ذلیل و رسوا ہے، دیکھ میں 19 سالہ ہوں اور تو کتنا عمر دراز ہے اور تو کتنا طاقتور ہے، لیکن میں تیرے مقابلے میں 19 سالہ نوجوان ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، میرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ تو مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، امام حسن کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر صبر بھی ہے، اس کے اندر شکر بھی ہے، اس میں بہادری اور شجاعت بھی ہے، آجا میرے مقابلے میں اگر آنا چاہتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت امام قاسم کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اے قاسم، دیکھ لے اب تیرا میں کیا حال کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد میں جیسے وہ تلوار اٹھاتا ہے، حضرت امام قاسم کہتے ہیں ذرا رک تو صحیح، یہ دیکھ میرے پاس کون سی تلوار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹی کی تلوار ہے جو تیرے پاس کہاں سے آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو ابھی میں جہنم میں پہنچا کر کے اس کے ہاتھوں سے اس کی تلوار لے کے آیا ہوں، اور اسی تلوار سے تیرے بیٹے کے اسی تلوار سے تیری گردن الگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم جیسے ہی وار کرنے والے تھے اور وہ ارزق پہلوان وار کرنے ہی والا تھا، آپ اس کے وار کو خالی کر دیتے ہیں، اور جب دوبارہ وار کرنے والا تھا جوش میں آ کر کے حضرت امام قاسم کہتے ہیں اسے، ارے رک جا ارزق، میں تو سمجھا تو بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر اور شاطر دماغ کا ہے، تجھے تو پوری پہلوانی کے پینترے تجھے پتا ہے، بہادری کی ساری چالیں تجھے پتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ تجھے سب پتا ہوگا، تو حقیقت میں بڑا بے وقوف نکلا ہے، تو ایک دم بے عقل ہے، تجھ میں عقل نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے، تو بہادری کے لائق بھی نہیں ہے، کیسا تو پہلوان ہے، کیسا تو بہادر ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کہتا کہ کیا بات ہے، مجھ میں کیا تمہیں کمی نظر آ رہی ہے۔ حضرت امام قاسم کہتے ہیں کہ ارے پہلے اپنی گھوڑی کی زین تو دیکھ، زین کی جو ہے نا گھوڑی کی زین تو پوری ڈھیلی ہے، وہ نکلی ہوئی ہے، اس کو تو پہلے درست کر لے۔ وہ جیسے ہی جھکتا ہے حضرت امام قاسم ذوالفقاری تلوار سے ایسا وار کر دیتے ہیں، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حضرت امام حسین کی طرف سے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت بلند ہو جاتا ہے، اور یہاں سے 22,000 لشکر کی طرف سے رونے اور چلانے کی صرف آواز آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ارزق جیسا مشہور و معروف، ارزق جیسا بہادر پہلوان بھی آج جو ہے اس کے جسم کی چھنی ہو چکی ہے۔ یہ کیسا قاسم ابن حسن ہے، یہ کیسا قاسم ابن حسن ہے جس کے خون میں جو ہے امام حسین کا، امام حسن کا خون روا دوا ہے، حضرت علی کا خون روا دوا ہے۔ ارے یہ تو جو ہے ایک 19 سالہ نوجوان اتنے بہادر کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ سب حیرت و
در رہ جاتے ہیں, سب پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ جتنے تھے ایک شور و گوگا ہو جاتا ہے. عمرو بن سعد کہتا ہے اس نوجوان کے مقابلے میں کوئی جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت قاسم آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ہی لشکر کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جا کے بعد اس کے قالب میں گھس کر کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. سینکڑوں لوگوں کو آپ کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. آپ کو جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو آپ اپنے چچا حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں چچا جان العطش العطش, چچا جان پانی دو پانی دو. پانی کا اگر چند قطرے بھی پانی کے اگر مل جاتے ہیں, یہ جتنے بھی 22,000 کا لشکر آپ دیکھ رہے ہو انہیں چھنی کر کے رکھ دوں گا. بس چند گھٹ پانی بھی اگر مل جائے تو زہی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی اب جام کوثر پیٹ بھر کے پینا. حضرت امام قاسم حضرت امام حسین سے پھر سے اجازت لے کر, اب دیکھو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا, بالکل بھیڑیوں کو اور بالکل جو ہے بکری جو ہے گیدڑوں کو جو ہے کھیڑے اور ککڑی کی طرح کاٹتا نظر آ رہا ہے. عمرو بن سعد یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کے شخص کے امام قاسم کے مقابلے میں آتا ہے تو رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت امام قاسم سب کو جو ہے واصل جہنم کر رہے ہیں. یہ ایسا کیسا خون ہے اس کے اندر, وہ جان لیتا ہے یہ تو شیر خدا کی اولاد میں سے ہے, اس کے مقابلے کون آ سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم قالب لشکر میں ہے, بالکل لشکر کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے سب کو للکارتے نظر آ رہے ہیں. عمرو بن سعد یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ جو ہے حضرت قاسم رکنے والے نہیں ہے, تو آپ جو ہے عمرو بن سعد اعلان کرتا ہے, اے لوگو اس طرح سے اگر معاملہ رہا یہ تو امام قاسم جو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, ہم سب کو اسی طرح سے ایک دوسرے کو لے کر کے قتل اور ختم کر دیں گے. جاؤ ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر بھیج دیا جاتا ہے, چاروں طرف سے انہیں گھیر دیا جاتا ہے اور 1000 کا لشکر ایک ہی وقت میں وار کرتا ہے. چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہے. حضرت قاسم جو ہے سب کی تلواروں کو خالی کر رہے ہیں. چاروں طرف سے نیزے چل رہے ہیں. آپ کا جسم چھنی ہو جاتا ہے, نیزوں سے آپ کے جسم میں سوراخ ہی سوراخ ہو جاتے ہیں. پھر بھی حضرت امام قاسم لڑتے نظر آ رہے ہیں چاروں طرف سے. ابن سعد کہتا ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے, یہ جب تلوار کی وار سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, نیزوں سے چھنی ہو کے بھی اس کے اندر اس قدر طاقت ہے کہ یہ مقابلہ کر رہا ہے, اے لوگو اس سے بھی رکنے والا نہیں ہے, اب تیروں کی بارش کر دو. تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے. حضرت امام قاسم کے جسم میں بہت زیادہ تیر لگتے ہیں. آپ بالکل زمین کی طرف آتے ہیں اور آتے وقت اپنے چچا حضرت امام علی مقام کو پکارتے ہیں, اے چچا جان, اے امام علی مقام, میری خبر فرمائیے گا. حضرت امام حسین اپنے جو ہے خیمے سے یہ سارے معاملات ملاحظہ فرما رہے تھے. لوگ سب ہٹ جاتے ہیں. امام حسین قریب آتے ہیں, امام قاسم کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور گود میں لے کر کے پھر اپنے جو خیمے کی طرف لے آتے ہیں اور ان کا سر مبارک جب اپنے گود میں رکھتے ہیں تو امام قاسم آنکھ کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اپنا سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں ہے. یہ دیکھنے کے بعد میں آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ جو ہے داماد حسین اور حضرت حسن کا نور نظر اور ان کی یاد آج امام حسین کے آنکھوں سے چلتا نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھتیجے حضرت امام قاسم کی شہادت کا واقعہ ہو جاتا ہے. اب حضرت قاسم کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمدار تشریف لاتے ہیں. حضرت عباس علمدار آتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت قاسم تو تشریف لے گئے ہیں, اب میرے جو بچے ہیں وہ بھی بزید ہیں. حضرت عباس علمدار کے بچے آتے ہیں اور آ کر کے بزید ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ حضور کرم فرما دیجیے گا, ہمیں بھی راہ خدا میں شہادت کا جام پینا ہے, اجازت عطا کر دیجیے گا. حضرت عباس کے عرض پر حضرت امام حسین انہیں اجازت دے دیتے ہیں. اجازت ملنے پر اب وہ ایک کے بعد دیگرے حضرت عباس کے سب فرزند جام شہادت جو نوش فرماتے ہیں. اب ان کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمدار حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا اپنا چھوڑ دیجیے گا, مجھ سے پہلے جتنے بھی جان نثاران اہل بیت تھے سب کے سب شہید ہو گئے, آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیا. حضرت امام قاسم ابن حسن بھی تشریف لے گئے, میرے اپنے بچے بھی تشریف لے گئے. میری اپنی زندگی کا کیا معنی ہے, میں کیوں رکوں؟ اب میرے اپنی زندگی میں کوئی مقصد و منشا نہیں ہے امام علی مقام.
3 दिन کے بھوکے اور پیاسے یہ جو بچے بلک رہے ہیں، ان کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا، سکینہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، علی اصغر کا رونا دیکھا نہیں جاتا، علی اکبر کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اے امام علی مقام مجھے اجازت دیجیے گا، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کا رونا اور بلکنا دیکھا نہیں جاتا، آپ مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ میں جا کے نہر فرات سے چند پانی کے قطرے، چند گھونٹ لے کر کے آؤں، ان بچوں کو پیٹ بھر پانی پلا دوں۔ بس میرے مقصد یہی ہے زندگی کا، اور کچھ نہیں ہے، بس آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اب میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا تڑپنا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس علمدار میرے بھائی، تم کیسے مجھے چھوڑ کے جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ یزیدی، یہ ظالم ہیں، یہ جو ہے منافق ہیں، یہ شیعان علی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن علی اور ان کی اولاد سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جانثاران اہل بیت کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ میں ظلم قتل کر دیا ہے، حضرت امام قاسم کو بھی شہید کر دیا ہے۔ آپ اگر جائیں گے تو میرے اس قافلے کا علم کون اٹھائے گا؟ میرے اس قافلے کا علم کون اٹھائے گا؟ آپ ہی میرے قافلے کے علم اٹھانے والے علمدار ہیں۔ اے عباس میرے علم کو کون اٹھائے گا؟ نہ جاؤ رک جاؤ، نہ جاؤ رک جاؤ۔ حضرت عباس علمدار کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور علی مجھے اجازت دیجیے گا، بس میں پانی لے کے آتا ہوں اور آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ ان کے بار بار اصرار اور ضد پر جو ہے حضرت امام حسین انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ امام حسین اجازت دب دیتے ہیں تو یہ جاتے وقت جب گھوڑے پہ سوار ہوتے رہتے ہیں تو اپنے ساتھ میں پانی کا خالی ایک مشکیزہ لے لیتے ہیں۔ ارے پانی کا خالی ہی مشکیزہ لیں گے اس لیے کہ اہل بیت کے اس خیمے میں کسی کے پاس میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کے جو ہے حضرت عباس علمدار پانی کی ایک کوشش میں چل پڑتے ہیں اور خالی پانی کا مشکیزہ اٹھا کر کے نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہی نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر 500 نوجوان شہ سواروں کا پہرا لگا ہوا تھا، 500 یزیدیوں کا پہرا لگا ہوا تھا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ اے عباس ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، اگر دنیا اس پوری دنیا کے اندر پانی پانی ہو جائے پھر بھی تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، نہر فرات تو دور کی بات ہے، اے عباس تم پانی کا قطرہ لے کے تو دکھاؤ پھر میں تمہیں مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار، اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار جنہیں کے اندر شیر خدا کا خون روا دما تھا، انہوں نے کہا اے لوگو اگر تم میں یہ دم ہے اور طاقت ہے تو میرے برابر آ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور مجھے جو ہے پانی لینے سے جو ہے روک سکو تو روک لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی جو ہے آگے بڑھتے ہیں، ان کے یزیدی سامنے آتے ہیں، روکتے ہیں، عباس علمدار جنگ شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جو 500 لشکر وہاں کھڑا تھا سب کے سب آپ سب کو آپ جو ہے کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، دشمنوں کی جو ہے سروں کو جو ہے تن سے جدا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نہر فرات کے اندر جو ہے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جھک کر جو ہے مشکیزے کو بھرتے ہیں۔ مشکیزہ پورا بھرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے چند گھونٹ پانی پینے کے لیے جب اٹھاتے ہیں تو حضرت سکینہ کی یاد آتی ہے، حضرت علی اصغر کی یاد آتی ہے، ان کا یاد آنا دیکھ کر کے آپ اپنے ہاتھوں سے جو پانی اٹھائے ہوئے تھے وہ پانی پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نہر فرات گوار ہے نا، میں نے تجھ میں سے ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، ارے میں کیوں رکھوں، جب تک میں علی اصغر اور سکینہ اور جتنے بھی مستورات ہیں ان کو پیٹ بھر کے پانی نہ پلاؤں اس وقت تک میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا، اے نہر فرات تو گوار ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو بھرنے کے بعد میں جب پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک دو نہیں، 100 200 نہیں بلکہ ہزاروں کا، 1000 کا لشکر، 1000 2000 کا لشکر سامنے یزیدیوں کا کھڑا ہے، آپ کو پانی لے جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقاری تلوار نکال کر کے ان کے مقابلے پہنچتے ہیں، سب کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹتے ہوئے ان صفوں کو چیر کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آدھا راستہ آپ وہاں سے نہر فرات سے پار کر گزرے تھے تو عمرو بن سعد اعلان کرتا ہے اے لوگوں پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں نہیں پہنچنا چاہیے، امام حسین کے خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے۔
اگر ایک قطرہ بھی وہاں پہنچتا ہے تو یاد رکھو تم 22,000 میں سے کوئی تو بچے گا ہی نہیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بلکہ جتنے بھی کوفہ میں رہنے والے ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی بھی تمہاری نسل میں سے ایک بچہ بھی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ حسین ابن علی ہیں، یہ شیر خدا کی اولاد ہے، ان کو جو ہے پانی کا قطرہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ چاروں طرف سے جو ہے حضرت عباس کو گھیرا جاتا ہے، کہیں سے تیر برس رہی ہے، کہیں سے تلواریں چل رہی ہیں، کہیں سے نیزے چل رہے ہیں، برابر آپ کے جسم کو چھنی کیا جا رہا ہے، باوجود اس کے حضرت عباس برابر جو ہے جنگ کرتے ہوئے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، سب کے وار کو خالی کرتے ہوئے، کافروں اور یزیدیوں کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہوئے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس پر ایک خبیث جو ہے ایک آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کا بایاں جو ہے بازو کٹ جاتا ہے، کٹ کر گرتا ہے۔ حضرت عباس اپنے دوسرے دائنے ہاتھ سے جو ہے مشکیزے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر دائنے کاندھے پر رکھ کے وہ مشکیزہ پھر لڑنا شروع کرتے ہیں، اور جو بھی سامنے آ جائے سب کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبیث اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دائنے بازو پہ مار دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دائنا بازو بھی کٹتا ہے۔ حضرت عباس کے اب دونوں بازو بھی کٹ چکے ہیں۔ حضرت عباس اب کرے تو کیا کرے، مشکیزے کو پکڑے تو کیسا پکڑے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس مشکیزے کو جو ہے اپنے دانتوں میں پکڑ لیتے ہیں، بس صرف اور بس صرف اس کے لیے کہ اہل بیت کے اس خیمے تک پانی کا قطرہ بھی پہنچ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کو سکینہ کی یاد آ رہی ہے، حضرت عباس کو سکینہ اور علی اصغر کی بار بار یاد ستائی جا رہی تھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں اور آپ اپنے دانتوں میں وہ مشکیزہ پکڑ کر کے آپ آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب کیا تھا کہ گھوڑا جو ہے بالکل آگے بھی نہیں جا رہا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بھی بارش ہو رہی ہے، جسم چھنی ہو چکا ہے، خون ہی خون نکل رہا ہے۔ اب اپنے جسم سے آپ کی جو طاقت تھی وہ طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب لڑے تو بھی کیسے لڑے ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے۔ اب جو یزیدوں کے ساتھ مقابلہ کرے تو کیسا کرے، دونوں ہاتھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے حلق میں جو ہے ایک خبیث ایک ایسا نیزہ مار جاتا ہے کہ آپ کے حلق کو آر پار کر دیتا ہے، دوسرا ایسا نیزہ کہ آپ کے سینے کو آر پار کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جیسی زمین کی طرف آتے ہیں اپنے بھائی کو پکارتے ہیں، یا اخا، اے میرے بھائی میری خبر کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضرت عباس کو ان کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیتے ہیں، پورا جسم سے خون نکل رہا ہے، جہاں وہاں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، جسم میں سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ کس لیے کہ صرف اس لیے کہ اہل بیت کے گھر والوں کے پاس میں صرف پانی کا ایک قطرہ ہی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا کہ ہم میں سچی ایسی غلامی ہے، ہم غلامی ایسے سچے بن سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے آج ہم اگر کسی فقیر کو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں تو جتا اور دکھا کر کے کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ ہماری نیت ایسی کہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم سخی ہیں، لوگ ہمیں کہیں کہ ہم مالدار ہیں، لوگ ہمیں کہیں کہ ہم راہ خدا میں لٹانے والے، ہمارے اندر دکھاوا ہی دکھایا ہے۔ کسی غریب کو اگر ہم کھانا کھلاتے ہیں تو لوگوں کو بتا کر کھلاتے ہیں۔ ارے یہ تو دیکھو عباس علمدار کہ وہ پانی اپنے گھر والوں کو پلانے کے لیے کہیں دکھاوا نہیں ہے، کہیں ریاکاری نہیں، دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ کیا آج ہم میں ایسی ایمانداری موجود ہے؟ کیا ہم دین کی خاطر اتنا کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا بغیر ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ کیا میرے بھائیوں، شیطان نے ہمیں گمراہ کر کے رکھا ہے۔ المختصر حضرت عباس کی سچی غلامی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عباس کے صدقے میں ہمیں سچی غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت عباس آنکھیں کھولتے ہیں تو حضرت امام حسین کے گود میں اپنے سر کو جب پاتے ہیں اور وہ پانی کے بعد مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ اے میرے بھائی، میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ، اپنے اہل بیت تک جو ہے پانی کا قطرہ نہیں پہنچا پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس کا جو مشکیزہ تھا ان خبیثوں نے، ان یزیدیوں نے تیر مار کر کے مشکیزوں کو بھی چھنی کر دیا تھا اور پورا پانی جو ہے زمین پر گر گیا تھا اور جسم سے نکلنے والا خون مشکیزے کو مس ہو چکا تھا اور مشکیزہ پورا لال ہو گیا
تھا، ایک پانی کا قطرہ بھی اس میں موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سوچ ذرا حضرت عباس پر کیا گزری ہوگی، انہوں نے کس لیے قربانی دی؟ اس دین متین کی حفاظت کے خاطر، پیارے آقا کے اس دین کو بچانے کے لیے انہیں اس طرح سے انہوں نے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جب دیکھتے ہیں کہ امام حضرت عباس کی آنکھیں بند ہو رہی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ ایک نظر پھر سے دوبارہ حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تب انہیں اٹھا کر کے امام علی مقام خیمے میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ شہیدوں کی لاشوں کو، ان کے جسم کو لا کر کے خیمے کے پاس رکھا جاتا ہے۔ اب باری آئی تو کس کی باری آئی؟ امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ بیٹا تم تو شبیہ پیغمبر ہو، تم تو شبیہ پیغمبر ہو، لوگ تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، تمہاری صورت میرے نانا جان کی طرح ہے، تمہاری شکل و صورت پوری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، تم شبیہ پیغمبر ہو، اگر تم چلے جائے تو لوگ کسے دیکھ کر کے دل کو تسلی کر لے۔ حضرت علی اکبر کی عمر شریف 18 سال۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزارت میں مزید ہوتے ہیں کہ سرکار مجھے اجازت دیجیے، ابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین انہیں منع کرتے ہیں کہ بیٹا رک جاؤ، میں نے اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جانثاروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھتیجوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھانجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھتیجے حضرت امام قاسم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب مجھے تمہاری شہادت، تمہارا قتل ہونا برداشت نہیں ہوگا، تمہاری تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوگی، تم بھی اگر چلے جاؤ گے تو مجھ میں یہ طاقت نہیں رہے گی کہ میں اس صبر کو، میں جو ہے اس غم کو برداشت کر سکوں۔ اے علی اکبر تم رک جاؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بضد ہو جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ حضور اے ابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں بس جاؤں گا، میں اب نانا جان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اے ابا جان اگر میری آنکھوں کے سامنے اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو میں یہ غم کا پہاڑ کیسے سہ پاؤں گا، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر بضد ہونے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے اپنی خیمے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں ایک صندوق تھا، اس صندوق کو کھولتے ہیں اور اس میں جو ہے امامہ شریف تھا پیارے آقا کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تبرکات تھے وہ بھی، اور دوسرے جو تبرکات تھے وہ نکالتے ہیں، وہ نکال کر کے حضرت علی اکبر کو امامہ شریف پہنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت امام قاسم کو جو ہے پورا تیار کر دیا جاتا ہے جنگ کے لیے، اور انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ اندر مستورات اہل خانہ کی یہاں سے اجازت لے آنا، اپنے ماں سے اجازت لینا، اپنی پھوپھی سے حضرت زینب سے اجازت لینا، سب سے اجازت لے کر کے آ جانا، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو جو ہے جدا کر سکوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کے جب گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور بالکل یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اکبر، آپ کے چہرے سے ایک سورج کی طرح روشنی نکل رہی تھی، چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت چہرہ، یہ دیکھ کر کے جتنے بھی یزیدی تھے سب یزیدی جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب تک جتنے بھی آئے ہیں اہل بیت میں سے کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا، یہ خوبصورت نوجوان ہے تو بھی کون ہے، یہ 18 سال یہ ابن حسین ہیں، یہ ابن علی ہیں، یہ رسول اللہ کی اولاد ان کے نواسے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیتے ہیں، اے یزیدیوں کیا تم مجھے جانتے ہو، میں علی اکبر ابن حسین ابن علی ہوں، میں شیر خدا کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر ہمارے خاندان سے بہتر کسی
کا خاندان نہیں ہے، ہمارے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں سے بڑھ کر کوئی عزت اور افضلیت والا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ تو ہم ہی ہیں، سب سے اعلیٰ خاندان ہمارا خاندان، نسب ہے تو ہمارا نسب ہے، ہمارے باپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ارے میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں کہ جسے حسین کہا جاتا ہے، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو جنتی نوجوانوں کا سردار کہلاتا ہے۔ ارے میں اس شخصیت کا پوتا ہوں جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، میں اس علی کا پوتا ہوں جس کے خون میں بہادری ہے، جنہیں اسد اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے لقب ملا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں، میرے رگوں میں علی و حسین کا خون روا دوا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جاؤ۔ حضرت علی اکبر کے اس للکارنے کے بعد میں جو ہے کوئی بھی یزیدی حضرت علی اکبر کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان میں سے طارق نام ایک پہلوان آتا ہے، وہ بھی مقابلے کے لیے پہنچتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، ارے میرے بھائیو، آپ کو بتاؤں، میں آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ طارق نامی پہلوان 1000 بہادروں کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ جب جو ہے حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آتا ہے تو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی اب تو تیرے ہونٹوں سے اب تک دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، دودھ کی مہک، کر تو میرے مقابلہ کر سکیں گا؟ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے خبیث طارق پہلوان سن لے، ان ہونٹوں سے دودھ کی اگرچہ خوشبو آ رہی ہے لیکن جسم میں جو خون ہے وہ شیر خدا کا خون روا دوا ہے۔ ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ اگر 5 سالہ بھی ہو تو تجھ جیسے خبیثوں کو جو ہے واصل جہنم کرنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گا۔ ارے پہلے مقابلہ تو کر کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا ہونٹوں سے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے کوئی اور خوشبو ہے۔ آجا مقابلے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ طارق وار کرتا ہے، حضرت علی اکبر وار کو خالی کرتے ہیں، دوبارہ وار کرتا ہے علی اکبر، پھر سے وار کو خالی کرتے ہیں۔ آپ نیزہ اٹھاتے ہیں اور طارق کے سینے میں ایسا پیک وسط کر دیتے ہیں کہ سینہ چھنی ہو جاتا ہے، آپ کا ایک وار بھی خالی نہیں جاتا، آپ اپنے نیزے مبارک سے اس کے سینے میں ایسا وار کے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ فوراً زمین کی طرف آتا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنی پیاری تلوار سے، ذوالفقاری تلوار سے اس کی گردن کو اس طرح سے مارتے ہیں کہ ککڑی کی طرح جو ہے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ ایک اہل بیت کی طرف سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، جتنے بھی یزیدی تھے سب شور و غوغا کرتے ہیں۔ ارے طارق جو اپنی بہادری پر فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا، جسے اپنی بہادری پر تکبر تھا، آج وہ تو اس کے تکبر تو ملیا میٹ ہو گیا، مٹی میں وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اس کا خبیث خون تو جو ہے اس زمین کو ناپاک کر رہا ہے، اب وہ تو جہنم میں بھی چلا گیا۔ اور یہ کیسا طارق ہے کہ ایک 18 سالے نوجوان کو ختم نہیں کر سکا۔ یزیدیوں کی طرف سے تف تف کی اسے آواز آتی ہے اور اس پر لعنت بھی بھیج دیتے اہل بیرکہ۔ اس کے بعد اس کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ کو اس طرح سے قتل ہوتے ہوئے، وہ فوراً ہی آگے آتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے 3 بیٹے طارق کے جو آتے ہیں، حضرت علی اکبر انہیں بھی نیست نابود کر دیتے ہیں، ان کی جسم کو جو ہے چکنا چور کر دیتے ہیں، جسم کی چھنی کر دیتے ہیں، انہیں بھی واصل جہنم کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ حضرت علی اکبر کے جو بھی مقابلے میں آتا، حضرت علی اکبر اسے جہنم میں فوراً پہنچا دیتے تھے، حضرت علی اکبر فوراً اسے جہنم میں پہنچا دیتے۔ حضرت علی اکبر دیکھتے ہیں کہ کوئی اب نہیں آ رہا ہے تو خود ہی چل کر کے آگے جائیں۔ اس سے پہلے پیارے آقا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے کہتے ہیں، ابا جان مجھے پانی کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت امام علی مقام، جا بیٹا ایک بار اور جا کے آ جاؤ، تمہیں ایک چیز عطا کر دوں گا۔ حضرت علی اکبر پھر جاتے ہیں اور پل لشکر کے قالب میں بیچ میں گھس کر کے، اس کے قلب میں گھس کر کے ہر ایک کو جو ہے واصل جہنم اور کھیرے ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، سب کے خون کی ندیاں بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی حضرت علی اکبر سب کو چکاتے ہوئے، سب کو کٹاتے ہوئے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جسم پہ وار ہو رہا ہے، حضرت علی اکبر ٹھس سے مس نہیں ہوتے ہیں، جسم کو جو ہے چھنی کیا جا رہا ہے، پھر بھی حضرت علی اکبر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ بھوکا شیر سبحان اللہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے باوجود بھی لشکر یزیدیوں میں سے سب کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ کو پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عرض گزار دیتے ہیں، ابا جان مجھے پانی کی سخت ضرورت ہے، مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے، چند گھونٹ پانی کے پلا دیجیے گا، یہ جتنے بھی یزیدی ہیں سب کو نیست نابود کر دوں گا، سب کو تباہ برباد
बर्बाद कर दूंगा, सबको जहन्नम में पहुंचा कर ही दम कर लूँगा, उसके बाद मैं खुद जाम शहादत नोश कर लूँगा। हज़रत इमाम हुसैन बहुत रोते हैं। उसके बाद आप अपनी अंगुष्ठ मुबारक से अंगूठी निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं। कहते हैं कि बेटा अली अकबर, तुम्हें प्यास लग रही है, थोड़ी देर और सब्र कर लेना, ये जो मैं अंगूठी दे रहा हूँ उस अंगूठी को थोड़ा चूस लेना, तुम्हारे प्यास की शिद्दत थोड़ी कम हो जाएंगी, प्यास की तकलीफ थोड़ा कम हो जाएंगी। उसके बाद प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ही जामे कौसर पीना। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन के कहने के बाद हज़रत अली अकबर आपके अंगूठी मुबारक को चूसते हैं और फिर से उनमें थोड़ी सी ताकत आ जाती है। प्यास की शिद्दत हल्की सी कम होने के बाद आप यजीदियों के बीच में लश्कर में घुस करके एक दूसरे को कत्ल करते हैं और सबको वासिले जहन्नम करना शुरू कर देते हैं। अमर बिन साद ये जब देखता है कि ये एक जो है एक भूखा शेर एक भेड़ियों पर हमला करके सबको तबाह बर्बाद कर रहा है और वो आवाज देता है, भेड़ियों, ऐ मक्कारो ना हंजारो, तुम तो एक कुत्ते और सूमर की मिस्ल हो। एक नौजवान 18 साल नौजवान के मुकाबले में आकर उन्हें उसे रोकने के लिए तैयार नहीं हो। याद रखो, ये 3 दिन का भूखा और प्यासा शेर खुदा का शेर है। जब इसमें आज तक के लिए 3 दिन का भूखा और प्यासा रही, इतनी ताकत है, अगर उसे पानी के चंद कतरे दे दी जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सोचो, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएंगी। आज जरूरत है अली अकबर को खत्म करने की। जाओ चारों तरफ से उन्हें तकलीफ पहुंचाओ, उनके जिस्म को छन्नी कर देना, उनके सर को जुदा कर देना। अल्लाह अकबर। यजीदी लश्कर भूखे भेड़ियों की तरह हजरत अली अकबर के मुकाबले में आते हैं। हजरत अली अकबर को तकलीफ देना शुरू करते थे, चारों तरफ से वार करते हैं। आपके जिस्म से खून निकलना शुरू होता है, जिस्म छन्नी हो जाता है। अरे फूल से ज्यादा नाजुक आपका जिस्म मुबारक, जिन्हें शबीह पैगंबर कहा जाता है, जो चांद से ज्यादा चेहरा खूबसूरत जिनका था, वो चमकते धमकते चेहरे पर जो आज खून के आसार नजर आ रहे हैं, खून के धब्बे दिख रहे हैं, खून बहना शुरू हो रहा है। अल्लाह अकबर। जो आप कपड़े पहने हुए थे, उस दुर्वेशी लिबास पूरा खून में तर हो चुका है। चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है, जिस्म को छन्नी कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर का जिस्म निढाल हो जाता है, बिल्कुल कमजोर होता है। चारों तरफ से तीरों की बारिश की वजह से अब जिस्म में कोई खून का कतरा बाकी नहीं था कि और भी निकल सके। आपकी ताकत टूटती है। कोई एक शख्स, एक खबीज, एक अजली दुश्मन आपके जिस्म में ऐसा वार कर देता है कि आपका जिस्म और ज्यादा कमजोर और छन्नी हो जाता है। अल्लाह अकबर। आप जमीन की तरफ आते हैं, निढाल होकर जमीन की तरफ जब गिरते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन को पुकारते हैं, अब्बा जान मेरी खबर कर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, रोते हैं और देखते हैं कि अली अकबर, जिन्हें शबीह पैगंबर कहा जाता है, आज यजीदियों ने उनका ये हाल कर दिया। हजरत अली अकबर का जो सर मुबारक जो है आप अपनी गोद में रखते हैं और आपके जुल्फे मुबारक पर जो धूल लगी हुई थी उसको झाड़ना शुरू करते हैं। सोचो जरा कि बाप अपने बेटे के लाशे को अपनी जो है दामन में रखा हुआ है तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होंगी। आज हमारी औलाद को अगर कांटा चुभता है तो हम कांप उठते हैं, उसे थोड़ी बुखार आ जाती है तो हम कांप उठते हैं, हम खाना पीना छोड़कर पूरी रात जाग करके उसकी हिफाजत करते हैं। सोचो जरा, उस बाप की आंखों के सामने अगर उसका बेटा इस तरह से जुल्मन कत्ल कर दिया जा रहा हो तो उनका क्या हाल होगा, उस बाप पर क्या गुजर रही होंगी। हजरत इमाम हुसैन पैकरे सब्र और पैकरे शुक्र, ऐसी शख्सियत सुभान अल्लाह के सब्र का दामन फिर से थामे हुए हैं, सब्र के दामन मजबूत थामे हुए हैं। ऐसे साबिर और शाकिर, ऐसी हालत में भी जो है आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद पर इन्नल्लाह मअस साबिरीन पर सब्र कर रहे हैं और सब्र करने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर आप सब्र पर इस्तकामत के साथ खड़े हुए हैं। हजरत अली अकबर के जुल्फों पे जो खून लगा हुआ था उसको साफ करते हैं, जो धूल मिट्टी लगी हुई थी उसको साफ कर रहे हैं, चेहरे पर गर्द गुबार और खून के धब्बे लगे हुए तो उसको साफ करते हैं, पलकों पर खून के धब्बे हैं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से खून के धब्बे हटाने के बाद में हजरत अली अकबर जब आंख खोलते हैं देखते हैं कि अब्बा जान के गोद में मेरा सर है, आखिर बार दीदार कर लेते हैं। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आपके प्यारे लख्त जिगर हजरत अली अकबर जो कि 18 साल नौजवान शहीद हो जाते हैं। सोचो जरा हजरत इमाम हुसैन पे क्या गुजर रही होंगी। क्या हजरत अली अकबर का गुनाह था, क्या
حضرت علی اکبر سے غلطی ہو گئی تھی؟ کیا امام حسین نے کسی کا مال غصب کیا تھا؟ کیا انہوں نے غلط کام کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ انہیں سزا دی جا رہی تھی؟ اللہ اکبر، کچھ نہیں، صرف اور صرف جو ہے ایک فاسق و فاجر کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سب کیا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین سب کو صبر کرتے ہوئے، گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے امام علی اکبر کا جو ہے لاشا اٹھا کر کے آپ اہل بیت کی طرف لاتے ہیں تو اہل بیت کے گھر والے اتنا روتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کے جسم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال حضرت علی اکبر کا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی بہن حضرت زینب امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہے، انہیں عرض کرتے بھائی جان یہ سب تو شہید ہو رہے ہیں، نوجوان بھی چلے گئے، عمر دراز بھی چلے گئے، بھائی جان نوجوانوں کے بعد اب مجھے بس اس بچے پہ بہت ترس آتا ہے۔ بھائی جان یہ بچہ جو ہے علی اصغر، اس کی سوکھی زبان سے یہ اپنے ہونٹوں کو، سوکھے ہونٹوں کو بالکل جو پھیر رہا ہے، لیکن پانی کے قطرے کی خاطر یہ سب کر رہا ہے۔ اس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو تھوڑا سا سکون مل جائے گا، پانی نہیں ہے اسی لیے وہ رو بھی رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اپنے ماں کے سینے سے جب یہ منہ لگاتا ہے وہ دریائے رحمت بھی خشک ہو چکا ہے، اسے دودھ کا بھی قطرہ نہیں مل رہا ہے، پانی کا بھی قطرہ موجود نہیں ہے۔ ارے وہ دریائے رحمت کے جو دریا ہیں، رحمت کی جو دو دریا ہیں وہ دونوں خشک ہو چکے ہیں۔ اب یہ بچے کو نہ دودھ مل سکتا ہے نہ پانی کا کوئی قطرہ موجود ہے۔ بھائی جان ان ظالموں یزیدیوں کے سامنے اس پیارے سے ننھے سے معصوم بچے کو لے کر کے حاضر ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کو اس بچے پر ترس آ جائے، چند پانی کے قطرے دے دے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین روتے ہیں اور اس کے بعد میں حضرت علی اصغر جو کہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیاس کی شدت اس قدر ہے، اپنی سوکھی زبان سے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا 6 ماہ کے حضرت علی اصغر، ان کا یہ حال ان ظالموں نے کر رکھا تھا کہ وہ 3 دن سے وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو لے جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں ان ظالموں کے سامنے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظالموں سوچو اگر میں مجرم ہوں تمہاری نگاہوں میں تو آپ مجھے سزا دے دو، تو تم جو ہے حضرت علی اصغر پر رحم کھانا۔ اگر آج تمہارے میں سے کوئی بھی علی اصغر کو پانی پلاتا ہے، کل میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، ان کی جو ہے آپ تمہاری شفاعت کروا دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس پیارے بچے کو جو ہے پانی کے چند گھونٹ پلا دینا، اس پر رحم کھانا۔ اس نے تمہاری کیا تکلیف پہنچی، اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، اس بچے نے تمہیں کیا نقصان اور کیا تکلیف پہنچائی ہے، یہ بچے کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں تو مجھے آپ سزا دو، میں سزا کا حقدار ہوں، میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ اب یہ آپ تقریر فرما ہی رہے تھے کہ خبیث نے جو ہے زہر میں بھجا ہوا ایک تیر نشانے پر رکھ کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق کی طرف زور سے جیسے ہی مارتا ہے، حضرت امام حسین کی گود میں حضرت علی اصغر ہیں اور وہ زہر میں بھجا ہوا تیر تیزی کے ساتھ آتا ہے، حضرت علی اصغر کے جو ہے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہوتا ہے، خون کا فوارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو ذرا حضرت علی اصغر نے کیا جرم کیا تھا، اس 6 ماہ کے چھوٹے بچے پر بھی یزیدوں نے کوئی رحم نہیں کیا، بجائے پانی کا قطرہ دینے کے، بجائے رحم کرنے کے، انہوں نے تو یہ کام کیا کہ ایک تیر جو زہر میں بجھا ہوا تھا، ہرملا نامی شخص کا خبیث وہ جو شخص تھا، اس نے جو ہے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر جو مارا، آج حضرت علی اصغر کے حلق کو چھید کر کے آر پار کر دیا۔ حضرت علی اصغر کا خون جب نکلنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چلے میں لے لیا، کہا کہ عرض کیا میرے مولا میرے کریم پروردگار، اگر حضرت علی اصغر کی شہادت بھی تجھے میرے مولا تجھے منظور تھی، مولا اسے بھی ان کی شہادت بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ اگر 1 نہیں 2 نہیں 1000 علی اصغر بھی تو مجھے عطا کر دے، ایک کے بعد دیگرے میں تیری راہ میں شہید کرتا چلا جاؤں گا، تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے مولا علی اصغر کی
کی شہادت کو بھی قبول فرما۔ میرے مولا ان ظالموں نے میرے پیارے چھوٹے 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں کھایا۔ اے اللہ رب العزت یہ سارا معاملہ تیرے سامنے موجود ہے۔ اے اللہ اس مصیبت پر بھی میں صبر کر رہا ہوں، علی اصغر کی شہادت پہ بھی میں صبر کر، میرے مولا ان کی شہادت کو بھی قبول فرما۔ یہ کہہ کر کے حضرت علی امام حسین روتے ہوئے حضرت علی اصغر کے حلق سے تیر جب کھینچتے ہیں تو سوچو ایک ہلکی سی چینک نکلتی ہے حضرت علی اصغر کی، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی چینک بند ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اصغر کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے، اور وہ سوکھی زبان تھوڑی باہر ہے، سوکھا ہونٹ پورا جو ہے جیسے کا ویسا ہے، پانی کا قطرہ نہیں ملا، بجائے اس کے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے بے رحمی کا مظاہرہ کیا گیا، آپ کے حلق کو چھنی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا اگر ہماری اولاد میں سے کسی کو یہ تکلیف پہنچتی تو ہم پہ کیا مصیبت کا پہاڑ پہنچے گا، ہم پر کیا گزرے گی۔ سوچا حضرت علی اصغر پہ، حضرت امام حسین پہ کیا گزری ہوگی جب 6 ماہ کا دودھ پیتا بچہ ان کا اس طرح سے ظلم قتل کر دیا گیا ہے۔ سوچو حضرت علی اصغر کا معاملہ حضرت امام حسین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ المختصر یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو باہوں میں لیتے ہیں، کپڑا ڈھانک کر کے لے آتے ہیں خیمے کی طرف۔ خیمے کی ساری عورتیں، حضرت زینب اور حضرت علی اصغر کی جو والدہ ہے وہ تو صرف منتظر اس بات پر تھی کہ ابھی تو ظالموں کی طرف سے کوئی رحم کیا گیا ہوگا، چند گھونٹ پانی کے دے دیے گئے ہوں گے، اسی لیے تو خاموشی کے ساتھ میں جو ہے امام حسین آ رہے ہیں، اسی لیے تو خاموشی کے ساتھ میں پیارا بچہ رونا بند کر چکا ہے اور خاموش سویا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت علی اصغر کو سب سمجھ رہے تھے وہ تو سو چکا ہے، پیٹ بھر پانی پینے کے بعد انہیں نیند لگ چکی ہوگی۔ حضرت زینب دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے، امام حسین سے کہتی ہے کہ لاؤ میرے پیارے بیٹے علی اصغر کو، وہ تو اب پیٹ بھر کر پانی پی چکا ہوں گا، بالکل نیند میں سو رہا ہوں گا، لاؤ اپنے جو ہے آپ کے اس کی والدہ کی گود میں اسے ڈال دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جب حضرت زینب جب پردہ ہٹاتی تو کیا دیکھتی ہے، بجائے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منہ میں جو ہے پانی کا قطرہ ڈالنے کی جگہ جو ہے خون کا پھوارہ نکل رہا تھا، اور بالکل گردن سے خون نکل رہا تھا، گلے سے خون کا پھوارہ نکل رہا ہے۔ سوچو ذرا حضرت امام حسین پہ کیا گزری ہوں گی، حضرت زینب پہ کیا گزر رہی ہوں گی۔ حضرت زینب روتی ہیں کہتے ہیں کہ ظالموں، تم پر اللہ کا قہر نازل ہو، تم نے تو ایک 6 ماہ کے پیارے دودھ پیتے بچے پر بھی رحم نہیں۔ یہ کہہ کر کے حضرت زینب کہتی ہے کہ پیارے بھائی، اس پیارے حضرت علی اصغر کو میں اس کی عابدین کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں بھی رہ کے کیا کروں جب میرے دونوں بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کہ کیا کروں جب دونوں بھائی دنیا سے گزر گئے تو مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا زین العابدین علی اوسط، تم تو بہت زیادہ لاحق و کمزور ہو، تم بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہو، تمہیں یہاں رکنا ضروری ہے، اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو حسینی نسل کیسے چلیں گی، حسینی نسل کیسے چلیں گی۔ اے زین العابدین تم رک جانا، اے زین العابدین تم ان تمام گھر والوں کو حفاظت، تم نے کیا وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جناب محمد کیا فرما دیا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ نے اپنی تعریف کا خطبہ پڑھا، شان و شوکت کا خطبہ پڑھا، باوجود اس کے یزیدیوں کے دل پلٹتے، لیکن یزیدیوں کی طرف سے یہی آواز آ رہی تھی، حسین ابن علی ہم تو تمہارے خون کے پیسے ہیں، اس وقت یا تو تم یزید کی بیعت کر لو یا تو تم قتل ہونے کے لیے تیار۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، ایک ہی بات دیگرے جتنے بھی پہلوان اور بہادر تھے سب کو واصل جہنم کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، سارے لشکر کے بیچ میں جاتے ہیں، کھیرے ککڑی کی طرح لشکر کو بکھر دیتے ہیں اور کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پورا لشکر جو ہے ادھر کا ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، چاروں طرف سے آپ کو گھیرا جاتا ہے، ہر طرح سے وار کیا جا رہا ہے، لیکن حضرت امام حسین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کو ایک کے بعد دیگرے جو ہے سب سے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ان کے جسم پر کوئی سر ہی موجود نہیں ہے، اس طرح سے سر کھیرے ککڑی کی طرح اڑتے نظر آ رہے تھے، سب حیران و شزدر ہیں، کوئی حضرت امام حسین کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، باوجود جسم چھنی ہونے کے تیر امام حسین جب زمین کی طرف آتے ہیں، بالکل اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے
شمر نامی خبیث آگے آتا ہے اور آ کر سنان نامی خبیث آگے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ امام حسین کے سر مبارک کو ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل خیمہ میں سے حضرت زینب کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت بی بی زینب دوڑتے ہوئے آئی، دیکھتے دیکھتے بارش ہونے لگی، لوگوں کو لگا کہ یہ اچانک بارش ہو رہی ہے۔ چند منٹ کے اندر دیکھتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے بعد میں جیسے ہی اجالا ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں وہاں خون گرا ہوا ہے، خون کی بارش ہو چکی ہے، یعنی آسمان سے بھی خون کی بارش ہو گئی اس رات، اس دن جس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بزرگان دین وہاں کے اس زمانے کے مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس وقت اس روئے زمین کا کوئی بھی جب پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ شیشی کو، اس مٹی کو اس میں ڈال کے رکھنا نا شیشی کو حفاظت سے، جس وقت میرے بیٹے حسین کو زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اس وقت حسین کے جس جگہ شہید کر دیا جائے گا اس وقت جو ہے یہ شیشی جو ہے، شیشی کے اندر کی مٹی خون میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ نے اس دن دیکھا 10 محرم ہے، حضرت حسین تشریف لے گئے، 10 محرم ہے اور شیشی کے اندر کی مٹی خون میں بدل گئی تھی، بالکل خون میں رنگ